حضرات محترم، اس دنیا میں دو قسم کے لوگ بستے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو بس دنیا کے اندر بستے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے اندر دنیا بستی ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک لوگ بس دنیا کے اندر بستے ہیں، زندگی گزار جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک دنیا بستی ہے۔ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں یہ اپنی تعداد میں بے انتہا ہوتے ہیں، لیکن باوجود بے انتہا ہونے کے یہ بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ جن کے اندر ایک پوری دنیا بستی ہے، یہ اپنی تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن طاقت اور قوت کے لحاظ سے یہ بڑے قوی ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کو دنیا نارمل سمجھتی ہے، اور دوسری قسم کے لوگوں کو دنیا اب نارمل سمجھتی ہے۔ لیکن دوسری قسم کے لوگ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ بس اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ لوگ خود ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں اور خود ہی ان کی ایک دنیا بن جاتی ہے۔ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں ان کی مثال ایک ریوڑ کی طرح ہے، ہجوم ہے، بھیڑ ہے، ایک ریوڑ ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس ریوڑ کو ہانکتے ہیں، جو گڈریا ہے، چرواہا ہے، جو کنٹرول کرتا ہے۔ اب جب ہم دنیا میں آتے ہیں، شعور سنبھالتے ہیں، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ان میں سے کون سی قسم میں رہنا ہے۔ کیا پہلی قسم میں رہنا ہے یا دوسری قسم میں داخل ہونا ہے؟ پہلی قسم میں رہنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، جس سے دریا کے اندر جھاگ ہے، کوڑا کرکٹ ہے، تنکے ہیں، وہ پانی کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی دریا کے اپوزٹ سائڈ میں جانا چاہے پانی کے بہاؤ کے خلاف، تو محنت کی ضرورت ہے۔ بہنے ہی وہ لوگ جو دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ پھر دریا کے بہاؤ کے ساتھ نہیں چل سکتے، انہیں اپنا سینہ لگانا پڑتا ہے، دریا کے بہاؤ کے خلاف جو ہے تیرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا ایک مشکل امر ہے، آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسی مثالیں پیدا کر دی ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے، تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ انسان کا اللہ کا خلیفہ ہونے کا حق تب ادا ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے جیے۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، جانور بھی جیتے ہیں۔ انسان چونکہ ایک ماحول کے اندر اللہ انسان کو پیدا کرتے ہیں، ایک معاشرے میں، ماحول میں، ایک خاندان میں، تو انسان کی ذمہ داری صرف اپنا آپ تو ہے ہی، یہ تو بنیاد ہے، یہاں سے اس کی اور اس کی فیملی یہ اس کی بنیاد ہے۔ یہاں سے چل کر انسان کی ذمہ داری اس کا ماحول، معاشرہ، سماج بھی ہے۔ یہ ہے دوسری قسم کے لوگ، یعنی اپنے آپ کو پالنا، اپنے خاندان کو پالنا، اس کے لیے تو کسی سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ سارے ہی کرتے ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ سماج کے اندر جیتے ہوئے سماجی ذمہ داریاں ادا کرنا، اپنے ماحول اور معاشرے کی ذمہ داریاں ادا کرنا، یہ دوسری قسم کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور دین کا سبق بھی یہی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق بھی یہی ہے کہ ہم جہاں پہ جیتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی بستے ہیں، ہمیں صرف اپنے لیے نہیں جینا، ہمیں دوسروں کے لیے بھی جینا ہے۔ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اگر فائدہ نہیں پہنچتا تو کم از کم آخری درجہ یہ کہ نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ ہم انسانوں کے درمیان زندہ ہیں۔ ہمارا ہر عمل دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، یہ سارے کام جو بھی ہم کرتے ہیں، اس کے دوسروں پر اثر پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے اس کا دوسروں پر کیا اثر پڑے گا۔ عام طور پر انسان یہ سوچتا ہے جی سارے ہی ایسے کرتے ہیں، میں بھی کر لوں، کیا فرق پڑے گا۔ اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال ہے، ایک امریکن فلاسفر ہے، شاعر بھی ہے، ایلن ایزلے۔ یہ ایک دن ایک سمندر کے کنارے ساحل کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا،
اس نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سمندر کی جو ریت ہے اسے کچھ چیز اٹھاتا ہے اور اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے پھر پھینک دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے پھر پھینکتا ہے۔ اب اس کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے، فاصلہ زیادہ تھا لیکن بہرحال یہ اس کو دیکھنے کے لیے چلتے چلتے وہاں تک پہنچا اور اس سے کہنے لگا بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ سٹار فش جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ ساحل پہ آئی ہوئی ہیں، نیم مردہ ہیں، مرنے کے قریب ہیں، کیونکہ جب لہر آتی لہر کے ساتھ یہ باہر آ جاتی ہیں، واپس جا نہیں سکتی، تو میں ان کو اٹھا کر دوبارہ سمندر میں پھینک رہا ہوں تاکہ جو مرنے سے بچ جائیں، تھوڑی دیر یہ زندہ رہ لیں گی، آخر انہیں مرنا ہے ریت پر جب پانی نہ ملے گا تو۔ آئزلے کہتا کہ میں ہنس دیا، میں نے کہا یہ سینکڑوں میل لمبا یہ ساحل ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہ سٹار فش یہاں پہ پڑی ہیں، تمہارے کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ اس نے ایک سٹار فش کو اٹھایا سمندر میں پھینکا، اس نے کہا کہ لیکن اس کو تو فرق پڑے گا نا۔ اللہ آئزلے کہتا ہے اس جملے نے میری زندگی تبدیل کر دی، میں اپنے آپ کو بڑا فلاسفر سمجھتا تھا، اس نے کہا میں ہزاروں نہیں پھینک سکتا، میں تنہا آدمی ہوں، لیکن جس ایک کو میں پھینکا ہے وہ تو زندہ ہو جائے گی، اس کو تو فرق پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا؟ ایک زندگی میں نے بچا لی ہے اور میں یہی کر سکتا تھا۔ انسان عام طور پر یہی سمجھتا رہے میں کیا کر سکتا ہوں، سارے ایسے کر رہے ہیں جی میں ٹریفک میں جا رہا ہوں، یہ سارے اشارہ کاٹ رہے ہیں، میں نہ کروں تو کیا ہوگا؟ نہیں، آپ کریں گے تو فرق پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے دوسرا متاثر ہو جائے، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا متاثر ہو جائے، تیسرے کو دیکھ کے چوتھا متاثر ہو جائے۔ تبدیلی اس طرح چلتی ہے، تبدیلی ایک چین ری ایکشن کی طرح ہوتی ہے جو معاشرے میں نیچے سے چلنی چاہیے۔ جو چیزیں اوپر سے آتی ہیں اوپر سے نیچے بڑی تیزی سے گرتی ہیں، پائیدار نہیں ہوتی، نیچے سے اوپر جاتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں، وہ پھر ٹھہر جاتی ہیں، رکتی ہیں، ایک لمبا عرصہ نکالتی ہیں۔ ہمارے یہاں بس ایسے ہوتا ہے ایک چیز گری آئی اور چلے گی، بس پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی آپ ہیں، جس بھی درجے میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، یہ مت سمجھیے کہ آپ پہ کچھ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، نہیں فرق پڑے گا، ضرور فرق پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ آپ کے اس دنیا میں نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا چلتی رہے گی، لیکن آپ کے ہونے سے فرق پڑ سکتا ہے، اس پہ غور کیجئے۔ آپ دنیا سے چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا چلتی رہے، ہزاروں لوگ چلے گئے، بڑے بڑے چلے گئے جو اپنے کو بڑے بڑے تیر مار خاں سمجھتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آپ کے ہونے سے فرق پڑ سکتا ہے، کم از کم آپ کو تو فرق پڑے گا نا، کسی اور کو پڑے نہ پڑے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور تم زمین میں لگانے والے ہو، اس حال میں کہ زمین میں لگا رہے تھے قیامت آ گئی، قیامت کا زلزلہ آ گیا، ظاہر ایک بھونچال ہے، زلزلہ، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے اندر بھی اس درخت کو پھینکنا نہ لگا دینا، تمہارے اعمال نامے میں درج ہو جائے گا۔ فرق پڑ گیا نا، کتنا فرق پڑا، ایک ایک چیز کا فرق پڑتا ہے۔ یہ مت سوچئے میں نے ایک نیکی کی ہے، ایک اچھا کام کیا ہے، سارا معاشرہ چل رہا ہے، یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میں نہ بولوں گا تو کیا ہوگا؟ نہیں، فرق پڑے گا۔ آپ اگر سچ پہ جم گئے، کم از کم آپ کے بچے سیدھے ہو جائیں، آپ کی فیملی پہ اثر پڑے گا، کسی نہ کسی دوست پہ اثر پڑ جائے گا، کسی ماحول پہ اثر پڑے گا، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ بڑی مشہور ایک شاعرہ بھی ہے، آتھر بھی ہے، اس کو عالمی شہرت ملی، ہیلن کیلر، سر آپ نے کبھی نام سنا ہو۔ یہ عجیب، یعنی اللہ نے عجیب عجیب مثالیں دنیا کے اندر پیدا کی۔ 1882 میں یہ پیدا ہوئی، ابھی صرف 17 ماہ کی تھی، بمشکل 1.5 برس زندگی اس نے گزاری تھی۔ ایک عجیب بیماری اس کو لاحق ہوئی، اس بیماری میں اس کی بینائی چلی گئی اور چند دن کے بعد سماعت بھی چلی گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ مکمل اندھیرا اور مکمل خاموشی۔ اب جو نابینا ہے کم از کم سنتا ہے تو بڑا ان کو آسرا سہارا ہوتا ہے، وہ اپنی سماعت کے بل پہ بے شمار کام کر رہے تھے، اور جو اب سماعت اگر نہیں تو بندہ بول بھی نہیں سکتا، بولنا کیسے سیکھے گا؟
اب اللہ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ بینائی بھی چلی گئی اور سماعت بھی چلی گئی. اب یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی. اب اس کو تھوڑا شعور حاصل ہونا ہوا، بڑے ہوئی. اب اللہ نے دماغ ذہن دیا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے زندگی جینا ہے اور اچھے طریقے سے جینا ہے. چنانچہ آپ اندازہ کریں کہ جب انسان کسی کام کرنے پہ آتا ہے، اب اس کو چونکہ سنتا تو ہے نہیں، اب بولنا کیسے سیکھے گا؟ بچہ سن کے بولنا سیکھتا ہے. اب اس نے ایک ٹیچر جو اس کو سکھاتی تھی، اب اس سے کیسے کمیونیکیشن کس طرح ہوتی تھی، اس کی ہاتھوں کے اشارے سے، یعنی انگلی ہاتھ پہ لگاتی تھی اور اس کا کو مفہوم بناتی تھی اور ٹیچر سمجھتی تھی. اب ٹیچر دوبارہ اپنے ہاتھ پہ انگلیاں لگاتی تھی اور وہ فیل کرتی تھی اپنا ہاتھ لگا کے یہ کیا کرتے. اب اس کے لفظ کیسے سیکھے؟ وہ ٹیچر کے منہ کو دیکھتی تھی، ہونٹوں کو ہاتھ لگاتی تھی کہ اس کے ہونٹ کس طرح بنتے ہیں، اور اس کی زبان کو ہاتھ لگاتی تھی کہ زبان کس طرح گول ہوتی ہے. زبان مختلف طریقے ہوتی ہے نا، با جب بولتی زبان اور طرح ہوتی ہے، جیم بولتی ہے اور طرح ہوتی ہے، دال بولتی ہے اور طرح ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو جب انسان محنت کرنے پہ آئے، اس طرح کئی برس لگا کے اس نے چند لفظ سیکھے اور بول پڑی. یعنی چند لفظ اس کا اشاروں سے ہاتھ لگا کے اس نے اپنے ٹیچر کے منہ کو اور زبان کو کچھ لفظ بولنا سیکھے. جب چند لفظ بولنا سیکھے تھوڑا معاملہ چل پڑا. اب پڑھنا تو وہ سیکھتے ہیں، نابینا بریل سسٹم ہے جس سے وہ پڑھ لیتے ہیں، اس سسٹم سے اس ٹیچر نے اس کو پڑھنا بھی سکھا دیا. اب حالت یہ تھی کہ 1968 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اس وقت تک یہ بے شمار کتابیں لکھ چکی تھی، دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں لیکچر ڈیلیور کر چکی تھی، اور بے شمار NGOs بنا چکی تھی جو ڈسیبلڈ کے لیے، نابینا کے لیے اور گونگے بہروں کی مدد کرتی تھی. یہ جب انسان کرنے پہ آئے، اس کا بڑا ایک عجیب جملہ ہے، ہیلن لکھتی ہے کہ میں اس بات پر بڑا مجھے ڈر اور خوف لگتا ہے کہ انسانوں کے پاس نظر ہے، انسان دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے پاس ویژن نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں لیکن کتنا خوفناک ہے، ان کے پاس ویژن نہیں ہے بیچاروں کے پاس. اب وہ دیکھ نہیں سکتی، ویژن موجود ہے. ویژن موجود ہے تو اتنا بڑا کام کیا ہے. تو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کو اس دنیا میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس نے صرف اپنے لیے جینا ہے. اگر اس نے یہ فیصلہ کیا تو پھر اس میں ہاتھی میں، شیر میں، ریچھ میں، بندر میں کوئی فرق نہیں. یہ سارے کے سارے جو جانور ہیں، ان کا بایولوجیکل پروسیس ہماری طرح ہے. یہ سارے جیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور یہ اپنا سیکسول عمل کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. اگر آپ بھی ایسے ہی پیدا ہوئے اور ایسے کھائے پیے، بڑے ہوئے، شادیاں کی، بچے پیدا کیے، نوکریاں کی اور مر گئے، کیا فرق پڑا؟ اللہ کے بندوں کم از کم یہ کوشش کر لو کہ میری زندگی سے کسی ایک بندے کو فرق پڑ جائے. زیادہ نہیں میں کہتا، اپنے خاندان کے علاوہ، اپنے بیوی بچوں کے علاوہ کبھی یہ فیصلہ کر لو کہ میری زندگی سے ایک بندے کی زندگی بدل جائے، ایک کی، تو یہ بالکل اس سٹار فش کی طرح ہوگا. لوگ آپ پہ ہنسیں گے کہ کیا فرق پڑے گا، سارا معاشرہ خراب ہے، یہ ریوڑ کا ریوڑ جو ہے، بھیڑ کی بھیڑ خراب ہے، ایک بندہ تبدیل ہوا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، ایک تو تبدیل ہو گیا، اس کی زندگی تو بچ گئی، وہ جہنم سے بچ گیا. جس سے اس نے کہا تھا یہ مچھلی جو چلی گئی، یہ اس کو تو فرق پڑ گیا نا. اگر کسی اور کو فرق نہیں پڑا تو یہ جو مچھلی گئی ہے سمندر میں، اس کو فرق پڑ گیا. اس طرح اگر کوئی بندہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا، اس کو تو فرق پڑ گیا. اور کوشش یہ کریں کہ نیت یہ کریں کہ وہ جہنم سے بچ جائے. یہ ہے اصل کامیابی، کہ میں بھی کامیاب ہوں، میرے بیوی بچے کامیاب ہو جائیں، میری وجہ سے کم از کم ایک آدمی. اگر آپ نے ایک کی نیت کی، اللہ اس کو 10 بنا دے گا. کیوں جی؟ ایسا ہے نا، ایک نیکی کے 10 گنا ملتا ہے. اللہ اس کو 10 بنائے گا. 10 کی نیت کی، اللہ اس کو 100 بنائے گا. کرنا اللہ نے ہے، ایفرٹ ہم نے کرنی ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے، ارادہ ہم نے کرنا ہے، نیت ہم نے کرنی ہے، عمل ہم نے کرنا ہے. لیکن اس سے اثرات نہیں ہوں گے. اثرات میرا مالک پیدا کرے. صرف اس نیت پہ کہ مولا قدم اٹھانا میرا کام تھا، آگے چلانا تیرا کام ہے، میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. بجائے شکوہ کرنے کے، گلہ کرنے کے، یہ سارے ایسے کرتے ہیں
سارے کم تولتے ہیں، سارے ملاوٹ کرتے ہیں، سارے جھوٹ بولتے رہیں، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ آپ کم از کم اس میں جم جائیے تو کسی ایک بندے کو قائل کر لیجیے، یا کم از کم ایک بندہ چھوڑ دے آپ کی وجہ سے، ایک سے ایک اگر یہ چین ریئیکشن چلنا شروع ہوا۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں ہم کیا کرتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، اکاؤنٹنٹ بناتے ہیں، اور اس طرح بے شمار شعبے اور پیشے بناتے ہیں، انسان نہیں بناتے۔ پہلے مدارس میں بنتے تھے کسی زمانے میں، ایک دوسرے کو کافر بنانے والے بنتے، مسلمان بنانے والے نہیں بنتے۔ ایک عجیب المیہ ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ایسے نہیں پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بندہ اصل میں وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نماز روزہ پڑھ کے میں نے بڑی نیکی کر لی، فرمایا لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، نیکی اس کا نام نہیں ہے۔ نیکی اس کا نام ہے اگر تم اپنے مال کو رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، اور قرض داروں پہ خرچ کرو، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور صبر کرو تکلیف میں، مشکل میں، پریشانی میں۔ فرمایا یہ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں ایمان والے جن کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہمارے ایمان کا دعویٰ سچا ہے، نہیں، لیس البر، یہ کیا نیکی؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے لیے تو ایک بڑا پہاڑ سر کرنا پڑتا ہے، آسان نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے، بجائے شکوہ شکایت کرنے کے انسان خود جم جائے اور یہ کوشش کرے میں کسی ایک کو منت سماجت کر لوں، کسی دوست کی، کسی رشتہ دار کی، کسی بھائی کی، کہ وہ کم از کم میرے اس طرح کسی راستے پہ آ جائے۔ احمد فراز نے کیا خوب کہا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے۔ ایک شمع، زیادہ نہیں، زیادہ کہ نہیں مرض کر رہا، ایک شمع۔ اندھیرے کو اندھیرا جب دور کرنا ہو تو لاٹھیاں نہیں ماری جاتی، جتنی مرضی سوٹیاں ماریں، لاٹھیاں ماریں، ڈنڈے ماریں، اندھیرا نہیں جائے گا۔ ایک شمع جلائیے، کم از کم اس کمرے سے تو اندھیرا دور ہو جائے گا جہاں آپ نے شمع جلائی ہے۔ تو اندھیروں کے لیے شمع جلانی پڑتی ہے، لاٹھیاں ڈنڈے کام نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ لاٹھیاں ڈنڈوں سے کام کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اسلام نافذ کیا جائے گا۔ ارے کس نے روکا ہے آپ کو؟ کسی نے روکا ہے کہ ملاوٹ نہ کریں؟ حکومت روکتی ہے آپ کو ملاوٹ نہ کرے، حکومت کہتی ہے اب جھوٹ بولیں، حکومت کہتی ہے اب خیانت کریں، حکومت کہتی ہے اب وعدہ پورا نہ کریں، کوئی نہیں مجبور کرتا۔ یہ اسلام آپ نے خود نافذ کرنا ہے، اپنے آپ پہ نافذ کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اوپر سے نافذ ہوگا، ہم خود نافذ کرنا نہیں چاہتے۔ یعنی آج ایک امام مسجد سے لے کر سربراہ تک، اور ریڑھی والے سے لے کر ایک جاگیردار تک، سارے کے سارے اسی ایک ہی یعنی بندے ہوئے ہیں، ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی ریڑھی والا بھی کھڑا ہو کے خیانت کر رہا ہے، جاگیردار بھی کر رہا ہے، ایک امام مسجد بھی جھوٹ بول رہا ہے، حکمران بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہمارا پورا معاشرہ نیچے سے بگڑا ہوا ہے۔ اگر ہم تہیہ کر لیں، کم از کم میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، اور جیسا کہ میرے اللہ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ کسی پہ محنت کر، میری وجہ سے موت سے پہلے ایک بندہ بھی درست ہو گیا تو وہ چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا، 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000 بنیں گے، اور آپ قبر کے اندر ہوں گے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، سنت عطا فرمائے۔